الرحمن الرحیم۔ آپ اور میں کشف المحجوب کے درس میں شریک ہیں، تو یہ چوتھا باب شروع ہو رہا ہے اور چوتھی بحث ہے کشف المحجوب کی۔ یہ ہے جی لباس صوفیہ، یعنی صوفیہ جو لباس پہنتے رہے اور جس کا انہوں نے معمول رکھا پہننے میں، تو کچھ کتابوں میں لکھا ہے خرقہ پوشی۔ تو صوفیہ چونکہ اون کے لباس کی سلی ہوئی گدڑی پہنتے تھے، تو کچھ نے گدڑی لکھ دیا۔ تو بہرحال صوفیہ کا لباس ہو، خرقہ پوشی ہو یا گدڑی کا پہننا، اس کے بارے میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بحث فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں واضح رہے کہ پیوند لگے کپڑے پہننا صوفیہ کا شعار اور سنت نبوی ہے، یعنی ایسے کپڑے پہننا جن کپڑوں کے اندر ذرا پیوند لگے ہوں اور گدڑی نما ہو، تو یہ صوفیہ نے اس کو عادت بنایا، اس لباس کو پسند فرمایا۔ تو داتا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سنت نبوی بھی ہے یہ لباس، تو اس کو سنت سمجھتے ہوئے بھی صوفیہ اس راہ پر چلے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، علیکم بے لبس لباس الصوف تجدون حلاوت الایمان فی قلوبکم، تم پر لازم ہے یہ اون کا لباس پہننا، تم اپنے دلوں میں ایمان کی حلاوت کو پاؤ گے، یعنی یہ ایمان کی حلاوت اون کا لباس پہننے سے آئے گی۔ اب چونکہ صوفیہ کا ایک تجربہ رہا اور پریکٹس رہی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق وہ چلتے بھی رہے، اور متقدمین صوفیہ نے بہرحال اس کو زیادہ اپنایا۔ متاخرین نے آ کر اگرچہ پھر دوسرے لباس پہننے کا جواز بھی نکالا اور سہولتیں پیدا کی گئیں، بہرحال ابتدا میں یہ اون کا لباس پہنا جاتا تھا۔ یہ جو حدیث ہے یہ امام شوکانی نے الفوائد المجموعہ میں بیان کی ہے، یعنی امام شوکانی نے یہ حدیث کی بیان کی ہے، اور داتا صاحب نے امکان وہاں سے لیا ہے یا پھر ان کے زمانے میں چونکہ حدیثیں کافی مشہور تھیں، تو امام شوکانی بعد کے عالم ہیں، تو ویسے بھی اگر کوئی علم کی سطح پر بھی دیکھنا چاہے کہ یہ حدیث کہاں ہے، تو الفوائد المجموعہ میں یہ موجود ہے۔ یہ صاحب ترجمہ ذرا وضاحت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں صوف پشم سے مراد ہر وہ لباس ہے جو کسی نہ کسی جانور کے بالوں سے تیار کیا گیا ہو، یعنی اون کا یا صوف کا جو لباس ہوتا ہے یہ عام طور پر کسی جانور کے بالوں کو لے کر وہ تیار کیا جاتا تھا، پھر اس لباس کو پہنا جاتا تھا۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے چونکہ اس پر تفصیلی بحث بھی کریں گے، لیکن ویسے سمجھنے کے لیے شروع میں تو لگتا یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں فوجی بندے کے لیے مضبوط بوٹ اور سخت لباس کا پہننا ضروری ہوتا ہے، چونکہ اس نے ایک محاذ پر رہنا ہوتا ہے، اس کو وہ ایزی لباس نہیں پہننے دیتے، چونکہ یہ جو لباس ہوتا ہے ایزی لباس یہ جسم کو سست کرتا ہے اور سلاتا ہے۔ تو صوفیہ نے جب دیکھا یہ جو تصوف بنیادی طور پر ہے یہ بہت محنت اور مجاہدے کی جگہ ہے اور مسلسل ریاضت اور کوشش کی جگہ ہے، اس میں اگر کوئی بندہ آنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے یہ لباس پہنوا کر چیک کرتے تھے،
اگر وہ کہے جی اس لباس کی وجہ سے جو جسم میں تھوڑی آپ کہہ لیں سختی آتی ہے، یا جسم کو تھوڑا سا چبھتا ہے، یا جسم کو بیدار رکھتا ہے، یا جسم کے ساتھ وہ غفلت اور نیند کے معاملات کو توڑتا ہے، تو بعض لوگ اس سے بوریت کھاتے ہیں۔ تو اس سے صوفی اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ بندہ اگر یہ تکلیف نہیں برداشت کر سکتا، اسے جب ہم نے عبادت کا کہنا ہے، ذکر و اذکار کا کہنا ہے، خدمت خلق کا کہنا ہے، مسلسل روزے رکھنے کا کہنا ہے، اور کسی ایسے مجاہدے کا کہنا ہے جو آگے تصوف کو ڈیولپ کرنے میں ہیلپ دے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ بنیادی طور پر اس لائن کا بندہ نہیں۔ یہ شروع میں قاعدہ رہا ہمارے متقدمین صوفیاء کا کہ اس لباس کے ذریعے وہ طالب تصوف کی آمادگی اور پھر طالب تصوف کا اس راہ میں چلنے کا ایک محنت کو چیک کر لیتے تھے۔ اگر وہ کہے جی میں نہیں چل سکتا، میں اس طرح کا لباس نہیں پہنتا، تو وہ کہتے تھے جناب آپ پھر ایزی لائف گزاریں، آپ پھر عام مسلمان اور عالم کے درجے پر رہیں، آپ صوفی ولی یا متقیوں کا وہ درجہ اس میں آپ نہیں آ سکتے، کیونکہ آپ اس لیول کے نہیں لگتے۔ آگے وضاحت آپ کریں گے، لیکن یہاں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا، چونکہ آپ کا بڑا خوبصورت انداز ہے، صوفیاء نے اس چیز کے پیش نظر بھی اختیار کے جو میں نے وجہ بیان کی، لیکن وہ اس کی مذہبی وجہ بھی بیان کر رہے ہیں، چونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحیح عبادت کرنے والا بندہ اور صحیح ایمان والا بندہ ہی ایمان کی حلاوت کو پا سکتا ہے۔ تو چونکہ صحیح عبادت ان لوگوں نے کی جو صوف کا لباس بھی پہنتے تھے، اس لیے شاید اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ صوف کا لباس پہنے گا وہ ضرور ایک نہ ایک دن اپنے دل میں ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا۔ آپ اس کی باقی صوفیاء کے ہم معمول بنائے جانے کی بھی وجوہات بیان کریں گے، لیکن آپ سب سے پہلے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور پھر صحابہ کا اور امت کے اولیاء کا طرز عمل بیان کریں گے، تاکہ اس کا جو سنت ہونا ہے یا اس کا معمول ہونا ہے وہ بیان ہو جائے۔ ایک صحابی رسول کا بیان ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبس الثوب و یرکب الحمار۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی تھی کہ آپ صوف کا لباس پہنتے تھے اور دراز گوش پر سواری فرماتے تھے۔ حمار ویسے گدھے کو کہتے ہیں، لیکن چونکہ ادب کی جگہ ہے تو اس کا معنی جو صوفیاء ہیں یا محققین ہیں وہ کرتے ہیں دراز گوش، لمبے کانوں والا جانور، اس کی بھی آپ سواری پسند فرماتے تھے۔ تو یہاں بھی وہی آ گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول تھا، یہ نہیں کہ آپ نے ایک آدھ دفعہ پہنا، بلکہ آپ پہنتے رہتے تھے۔ یہ ماضی استمراری ہے، یعنی آپ کا یہ معمول کثرت سے رہا۔ اب یہ تو آگے نا صوف کا لباس، اب صوف کے لباس میں وہ پیوند لگانا یا اس کے اندر وہ ٹکڑے لگانا تاکہ پھر اس کو تیار کر لیا جائے، اس کے بارے میں حدیث لے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا، لا تزی الثوب حتی ترکعیہ، یعنی آپ کو فرمایا کہ تو کپڑوں کو ضائع نہ کر دیا کر یہاں تک کہ تو اس کے اندر پیوند لگا لے۔ تو یعنی پیوند جب تک لگ سکتے ہیں تو اس کپڑے کو استعمال کریں، ہاں جب پیوند نہیں لگ سکتے اور وہ بالکل بسیدہ ہو گیا ہے تو پھر اس کو ضائع کرنا چاہیے۔ اچھا، اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ اس سے شاید ہماری امت نکلتی جا رہی ہے اور آپ کا اور میرا یہ عمل نہیں لگتا، تو حالانکہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کر رہے ہیں، چونکہ جس طرح کھانا جب تک استعمال ہو سکتے اس کو ضائع کرنا جائز نہیں،
اسی طرح کپڑا جب تک بھی استعمال ہو سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی فی نفس ہی نعمت ہے، تو اس نعمت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ تھوڑا سا کپڑا بوسیدہ ہو جائے یا پرانا ہو جائے تو اس کو جلا کر یا اس کو پھینک کر ضائع کر دیتے ہیں، تو اس حدیث میں تنبیہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ نفاست کے پیش نظر اس کو اگر لباس کے طور پر نہیں پہنا جا سکتا تو کسی اور استعمال میں لے آئیں۔ اس کو پھینکنا یا جلانا یا ضائع کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جب بالکل بوسیدہ ہو جائے اور پھر اس کے دھاگے وغیرہ بالکل نکل آئیں، اب وہ نہیں لگتا کہ کسی کام میں آ سکے، پھر تو اجازت ہے کہ اس کو کوڑا کرکٹ جگہ پر آپ پھینک دیں یا ویسے جلا دیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ حدیثیں آپ کے لیے اور میرے لیے اور لوگوں کے لیے تنبیہ کا باعث ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ تم کوئی کپڑا بھی ضائع نہ کر دیا کر یہاں تک کہ جب تک اس میں پیوند لگنے کی گنجائش ہے اس وقت تک اس کپڑے کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ ابن جوزی نے اس کا حوالہ دیا ہے العلل المتناہیہ، ایک کتاب ہے جس کے اندر بعد کے علماء نے یہ پھر جو روایتیں ہیں ان کی پھر انہوں نے تخریج کی ہے، حوالہ ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ آپ کے خرقے کو 30 پیوند لگے ہوتے تھے، یعنی آپ جو لباس زیب تن فرماتے تھے تو اس پر اتنے زیادہ پیوند لگے ہوتے تھے کہ لوگوں نے دیکھا کہ 30 پیوند اس پر موجود ہیں۔ اور آپ ہی کا کہنا ہے کہ بہترین کپڑا وہ ہے جس کی قیمت کم ہو، یعنی یہ بھی فرمان تھا آپ کا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تکلفانہ زندگی یا آپ کے لباس کا معیار، تو جو ہم نے دیکھا صحابہ کہتے تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ جتنا کم قیمت کا کپڑا ستر کو چھپانے کے لیے اور لباس کے طور پر لینا چاہیے اتنا زیادہ بندہ سنت کے قریب رہتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے یہ آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے یا آپ کے لیے اور میرے لیے تعجب کا باعث ہو، تو بہرحال احادیث ہیں جو داتا صاحب لے کر آئے ہیں، ان میں برکت کا پہلو ہے اور ان میں بالخصوص ہمارا معاشرہ جس معاشرتی بنیاد پر طبقات کے باب میں تقسیم ہو گیا ہے، بھئی کچھ لوگ بہت اچھا قیمتی کپڑا پہنتے ہیں، کچھ لوگ پھر بہت کمزور یا ہلکا کپڑا پہنتے ہیں، تو اس سے جو ایک طبقاتی طور پر ایک تقسیم سی محسوس ہوتی ہے عام لوگوں کو بھی، شاید یہ حدیث اس کے لیے ایک تنبیہ کا باعث بھی ہے کہ یہ تو نہیں کہ کپڑا پہننا نہیں چاہیے بلکہ کپڑا خوبصورت بھی ہونا چاہیے، لیکن اگر اس کے ساتھ پیوند اور کم قیمت والا اہتمام ہو تو یہ بہتر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیراہن کی آستین انگلیوں کے برابر ہوتی تھیں، اگر کبھی کچھ لمبا پیراہن آ جاتا تو اس کی زائد آستین کاٹ ڈالتے۔ تو آپ نے دیکھا یہ تصوف اصل میں بنیادی طور پر تکلف سے انسان کو نکال دیتا ہے، اس میں تکلف کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تصنع، تکلف یا انسانی فطرت سے زائد بناوٹ، ایک تو ہے نا قدرتی بناوٹ، اس کی اجازت، اس سے زائد بناوٹ کی اجازت نہیں۔ تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ قریب المعنی تمام روایتیں اس وجہ سے لا رہے ہیں تاکہ اسلام کا ستر پوشی کے باب میں جو مزاج ہے اور جو احادیث مبارکہ ہیں اس ماحول سے اندازہ لگایا جا سکے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا لباس پہنتے تھے اور صحابہ نے کس طرح کا لباس پہنا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کا لباس پہننے کا دیکھیں کہ آپ جو قمیض مبارک پہنتے تھے یا جو اس کی بعض اوقات یہ انگلیوں تک ہوتی ہے، اس سے بڑی ہوتی تھی، جو بڑی ہوتی ہے ان کو بس کاٹ دیتے تھے اور وہاں دوبارہ پھر سلائی نہیں کرواتے تھے۔ یہ ان کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ وہ ہمیشہ لباس تو پہنتے تھے
اس کے اندر فطری حسن کو بھی قائم رکھتے تھے، لیکن اس کے علاوہ بہت زیادہ تکلف، زیادہ اہتمام، ان چیزوں کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، چونکہ یہ چیزوں کی باقی بھی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن یہ چیزیں ٹائم کے ضیاع کا باعث بھی بنتی ہیں۔ بھئی ایک کام جو زیادہ ضروری نہیں، آپ اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے دیکھا حضور داتا صاحب کا سلوک دیکھیں، آپ نے جہاں تصوف کی ابتداء کی تو وہاں ایک قرآن کی آیت لے کر، اور یہ دیکھیں مطابقت ذرا چیک کریں کہ صوفیہ کس مزاج کے ہوتے ہیں۔ وہاں یہ تھا کہ جو رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر بڑی نرمی سے چلتے ہیں، اور پھر جاہل لوگ اگر ان کے ساتھ گفتگو کریں تو ان کو وہ سلام کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ ان سے الجھتے نہیں۔ اس پیٹرن کو چیک کریں، دیکھیں یعنی زمین پر چلنا یا چال ڈھال کا ایزی ہونا، تکلف سے پاک ہونا، تکبر اور تصنع سے پاک ہونا۔ اچھا چال میں بھی تصنع نہیں، لباس میں بھی تصنع نہیں۔ تو بنیادی طور پر تصوف کے ساتھ اگرچہ یہ اضافی شرائط ہوتی ہیں، لیکن ان اضافی شرائط کی بنیاد پر تصوف کا ایک مزاج بہرحال ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ بنیادی طور پر کیا چیزیں ہوتی ہیں جو تصوف میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختصر کپڑا زیب تن فرمانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر فطاہر سے مراد فکسر ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو زائد ہے اس کو کاٹ دیں، مختصر رکھیں، یعنی زیادہ کپڑا ویسے خام خواہ وجود پر نہ رہے، اس کو مختصر کریں، یعنی اپنے کپڑوں کو زوائد سے پاک کیجئے۔ تو یہ بھی اسی وجہ سے ہے تاکہ کپڑے کے اندر کفایت، یقینات کی بات اس سے ثابت ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 بدری صحابہ کی زیارت کی ہے، رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ وہ سب کے سب پشمینے کا لباس پہنتے تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی خلوت میں صوف کا لباس پہنتے تھے۔ اب یہ حضور داتا صاحب معمولات بیان کر رہے ہیں، صحابہ کا بیان کیا، حضرت عمر کا، اب آپ نے دیکھا حضور کا اپنا عمل آ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل۔ اب امام حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے 70 بدری صحابہ کو دیکھا ہے، اور وہ سارے پشمینے کا اور اون کا لباس پہنے ہوئے تھے، اور حضرت صدیق اکبر جب رات کو عبادت کے لیے جاتے تو اون کا لباس پہن کر جاتے۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو اون کا لباس ہے بنیادی طور پر یہ جسم کی بیداری اور جسم کو ایکٹیو رکھنے، اور پھر اللہ کا نظام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی روحانی تاثیر رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے اس میں برکت ہوتی ہے، حلاوت ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت ابوبکر صدیق کا عمل تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ نے بے شمار پیوند والا کمبل پہن رکھا تھا، یعنی آپ نے کمبل اوڑھا ہوا تھا تو اس پر میں نے دیکھا بہت زیادہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے، انہوں نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے اون کا لباس پہن رکھا تھا، صوف کا لباس حضرت اویس کرنی نے بھی پہنا۔ تو دیکھیں صحابہ نے پہنا، بدری صحابہ کو دیکھا کیا پہنے ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی کا ذکر شاید داتا صاحب نے اس لیے خصوصی طور پر کیا کہ یہ بہت زیادہ اسلام لانے سے پہلے راہبوں کے پاس رہے تھے، تو راہبوں نے ان کی نشاندہی کی تھی حضور کے بارے میں کہ وہ آ چکے ہیں،
آپ ذرا سیر و سیاحت کریں اور ان کو ڈھونڈیں۔ تو یہ چونکہ بہت محنت کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کی حدود میں حاضر ہوئے، پھر ایمان لے آئے، تو اس لیے ان کا بھی تذکرہ کیا کہ عبادت گزار جہاں بھی گزرے ہیں وہ اون کے لباس کو پہننا عبادت کے ساتھ اس کی موافقت بڑی محسوس کرتے تھے کہ یہ زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح پھر حضرت اویس کرنی کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ چونکہ آگے صوفیاء کے ہاں جتنی بھی کیفیتیں آئیں، عشق کی، محبت کی، کثرت مجاہدہ اور ریاضت کی، اس کی وافر جھلک وہاں بھی موجود ہے۔ تو صحابہ نے کہا ہم نے ان کو دیکھا، انہوں نے اون کا لباس پہنا ہوا تھا، صوف کا لباس جس میں جا بجا پیبند لگے ہوئے تھے۔ حسن بصری، مالک بن دینار اور سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب کے سب پیبند لگی اون کی گدڑی پہنتے تھے۔ تو حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں میرا اپنا معمول یہی رہا، مالک بن دینار کا، حضرت سفیان ثوری کا، یہ سب کے سب جو اجلہ تابعین ہیں، تو گویا کہ صحابہ کو دیکھا گیا وہ اون کا لباس پہنتے تھے، تابعین کو بھی دیکھا گیا جو تابعین میں درجہ امامت کے لوگ تھے وہ بھی اون کا لباس پہنتے تھے۔ اب اس حضور داتا صاحب کے نقل کرنے سے اگر آپ دیکھیں، وہ حالانکہ ایک دو باتیں کافی ہوتی ہیں لیکن ان کو ایک بہت گہری روحانیت لگ رہی ہے کہ ان باتوں کو میں اس لیے بھی بیان کروں۔ ہو سکتا ہے آگے شاید لکھتے ہیں کہ جس زمانے میں ہم آ گئے اب تو لوگ ذرا اون کا لباس کسی اور نیت سے اور صوف کا لباس کسی اور نیت سے پہنتے ہیں، ورنہ اس زمانے میں اون کا یا صوف کا جو لباس ہے وہ خالص روحانی جذبے کے پیش نظر پہنا جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت محمد بن علی ترمذی نے تاریخ المشائخ میں لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شروع میں اون کا لباس پہنتے اور آپ نے گوشہ نشینی کا ارادہ کیا۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جب لوگوں نے دیکھا تو آپ اون کا لباس اور صوف کا لباس پہنتے تھے، اور آپ کا یہ پروگرام تھا کہ میں بھی کچھ عرصے کے لیے گوشہ نشینی میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کروں۔ اچھا، حیران ہوں گے، یہاں پوری کتاب میں شاید اس بات کو آپ اور میں بہت دیکھیں گے، یہ صوفیہ متقدمین کے ہاں کچھ عرصہ جہاں آپ سمجھ سکتے ہیں 10 سے 12 سال یا 20 سال گوشہ نشینی اتنی ضروری تھی کہ ورنہ اس کے بغیر وہ نہیں سمجھتے تھے کسی بندے میں تصوف کے کمالات یا خوبیاں ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی بندہ اگر اتنی محنت کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، پھر تو ممکن ہے کہ شاید تصوف جیسی چیزیں اس کے ہاں ڈیولپ ہو جائیں، ورنہ یہ چیزیں ڈیولپ نہیں ہوں گی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ وہ اون کے لباس پہنتے تھے صوف کا، اور شاید یہ بھی کہا کہ ان کا شوق تھا کہ یار کچھ عرصہ علم حاصل کرنے کے بعد مجھے عبادت کا ٹائم مل جائے تاکہ میں عبادت کروں۔ اسی دوران آپ کو ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا گوشہ نشینی چھوڑو، مخلوق کے ساتھ میل جول اور نشست و برخاست رکھو، کیونکہ تم سے اللہ تعالیٰ نے میری سنت کے احیاء کا کام لینا ہے۔ وہ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام ابو حنیفہ سے ملے، اور آپ کو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے گوشہ نشینی اختیار نہیں کرنی، چلو گوشہ نشینی سے جو کچھ آپ کو لینا ہے وہ ہم دے دیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کام آپ سے لینا، آپ مخلوق کو ملیں جلیں، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے میری سنت کے احیاء کا کام لینا ہے، آپ نے میری سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ تو دیکھیں داتا صاحب یہ بیان کر رہے ہیں، اور آج کے زمانے میں ہمارے بعد جاہل قسم کے یا ناواقف قسم کے علماء وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی،
ان کا حدیثوں کے ساتھ شغف نہیں تھا، میلان نہیں تھا۔ داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو حضور نے فرمایا کہ آپ علم پڑھ چکے ہیں، آپ گوشہ تنہائی میں نہ جائیں، آپ مخلوق کی رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ ڈپٹی لگا دی ہے کہ آپ نے احیاء سنت کرنی ہے۔ تو ہمارے زمانے کے جو اہل حدیث مزاج علماء ہیں وہ کہتے ہیں جی امام ابو حنیفہ سے تو سنت کے احیاء کا کام نہیں ہوا، آپ شاید فقہ کی کتابیں مرتب کرتے رہے ہیں اور مسئلے مسائل بڑے نکالے ہیں۔ تو ان سے سوال کیا جاتا ہے وہ مسئلے مسائل کہاں سے نکالے ہیں؟ وہ مسئلے مسائل انہوں نے قرآن و حدیث کی عبارتوں کو سامنے رکھ کر، ان کی تشریحیں سامنے رکھ کر، ان سے علتیں دریافت کر کے اسی کے مطابق مسئلے آگے ڈیولپ کیے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک الزام ہے آپ کی ذات پر۔ داتا صاحب اسی کا اشارہ کر رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ڈپٹی تھی وہ یہی تھی کہ آپ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے احیاء کا کام لیا۔ اب یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ لوگ فقہ حنفی کو ماننے والے ہیں۔ اب برکت بھی اس کی دیکھ لیں۔ اب چونکہ حضور نے آپ کی ڈپٹی لگائی تو پھر آپ نے مسائل نکالے، محنت کی، کوشش کی۔ آپ حیران ہو کہ باقی علماء نے بھی بڑی کوشش کی، محنتیں کی، مسائل نکالے، لیکن جس واضح انداز میں حضور نے آپ کی ڈپٹی لگائی، باقیوں کی چونکہ اس لیول کی ڈپٹی نہیں لگئی، اس لیے آپ کے حصے میں امت کا وافر حصہ ایسا آیا جو فقہ حنفی کے مطابق عبادات بجا لاتا ہے۔ یہ فی نفس امام ابو حنیفہ کا کمال نہیں، فی نفس اس دست مصطفیٰ کا کمال ہے جس کی بنیاد پر آپ کی یہ ڈپٹی لگائی گئی اور آپ سے یہ کام لیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا تو پروگرام یہی تھا کہ اون کا لباس پہنتے تھے، خلوت کا پروگرام تھا، وہ تو خواب کے ذریعے آپ کی یہ ذمہ داری لگائی گئی۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے گوشہ نشینی چھوڑ دی، لیکن گراں قیمت کپڑا ساری زندگی نہ پہنا۔ یہ تو آپ نے کہا تھا کہ گوشہ نشین کی طرف آپ نہیں گئے، آپ پوری زندگی پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، لوگوں کو عبادت کی طرف مائل کرتے رہے، فقہ سمجھاتے رہے۔ اچھا لیکن حیرانگی اس میں یہ ہے کہ چونکہ باطن میں جذبہ عبادت بڑا تھا، اگرچہ آپ کے دن کا ٹائم ہمیشہ بچوں کو پڑھنے میں پڑھانے میں گزرتا تھا، تب بھی تاریخ نے آپ کی کثرت عبادت کے واقعات محفوظ رکھے ہیں۔ کہ آپ بھی ان بزرگوں میں آتے ہیں جن کے بارے میں یہ روایتیں ہیں کہ آپ نے 40 سال ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کی ہے۔ تو وہی لگے چونکہ جذبہ تھا، اب چونکہ ڈپٹی بدل گئی تو آپ کے مزاج کی ایڈجسٹمنٹ بھی ایسی کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لے تو نیند کم کر دیتا ہے۔ تو نیند کم ہو گئی، راتیں عبادت میں گزرتی تھیں، دن ہر وقت قرآن و حدیث کی تبلیغ میں، تعلیم میں، پڑھنے پڑھانے میں اور مسائل کے اخذ کرنے میں گزرتا تھا۔ اب چونکہ وہاں بنیادی طور پر بحث چل رہی ہے صوف کا لباس پہننا، پیوند لگا لباس پہننا، اب اس سنت پر امام ابو حنیفہ کا عمل بتا دے داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے گوشہ نشینی چھوڑ دی، لیکن گراں قیمت کپڑا ساری زندگی نہ پہنا۔ قیمتی کپڑا نہیں پہنتے تھے تاکہ چلو گدڑی کی شکل میں یا جنگلات میں جا کر عبادت کی شکل میں تو چلو موقع نہیں مل سکا، لیکن چلو لباس پہننے میں سنت نبوی کا یہ جو پہلو ہے، سادگی اور یہ جو پہلو ہے، اس طرح کی چیزیں میری سیرت میں ہونی چاہیے اور میں اس کا اتباع کروں۔ تو لہٰذا آپ نے گراں قیمت کپڑا ساری زندگی نہ پہنا۔ آپ نے حضرت داؤد طئی رحمۃ اللہ علیہ کو اونی لباس پہننے کا مشورہ دیا۔ آپ کا شمار محققین صوفیاء میں ہوتا ہے، لیکن چونکہ اپنا تو جذبہ تھا، شاگردوں کو اون کے لباس بھی پہنوائے
شاگردوں کو خلوت کی طرف مائل بھی کیا، گوشہ نشینی کا بھی کہا، جنگلوں میں جا کر، غاروں میں جا کر عبادت کرنے کا بھی کہا۔ تو چونکہ آپ کی ڈپٹی لگ گئی، تو جب ڈپٹی لگ جاتی ہے تو ڈپٹی لگانے والے جو قائد و رسول متعین کر دیتے ہیں اس سے تو آپ نہ ہٹے، لیکن اپنے شاگردوں کو بتا دے کہ نہیں، اون کا لباس پہننا چاہیے، کثرت عبادت و ریاضت کرنی چاہیے۔ تو حضرت داؤدی کو اونی لباس پہننے کا مشورہ دیا۔ حضرت داؤدی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار محققین صوفیاء میں ہوتا ہے، یعنی یہ صوفیاء میں ان صوفیاء میں آتے ہیں جہاں کہتے ہیں نا بے چیز آخری درجے کی پک گئی، اس سے اوپر نہیں ہے بس، تو اس پر بعض اوقات لفظ بولتے ہیں محقق صوفیاء، چونکہ حقہ کا یا تحقیق کا لفظی معنی ہوتا ہے چیز کا پک جانا، تو یعنی اس سے اوپر بھی منزلیں نہیں ہیں، یا پھر اس کا یہ کہہ لیں کہ اب وہ اس جگہ سے نیچے نہیں گرے گا، جس کو آپ اور میں ساتھ جب علم راسخ ہو جائے، جڑوں میں اتر جائے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ نہیں اب یہ کھسکے گا نہیں۔ ہاں جب علم ادھورا ہو، مبہم ہو، مجمل ہو، شک ہو، پھر تو امکان ہوتا ہے کھسک جائے گا، لیکن جب علم ہی جڑوں میں گھس جائے، علم راسخ ہو جائے اور پختہ ہو جائے اور تحقیقی ہو جائے، تو پھر اس سے فرق نہیں پڑتا۔ چونکہ داؤدی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کشف المعجوب میں آگے آ رہا ہے، لیکن چونکہ آپ نے بڑا خوبصورت لفظ بولا ہے کہ حضرت داؤدی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، تو امام ابو حنیفہ نے صرف فقہ ہی نہیں پڑھائی، مسائل ہی نکال کر نہیں دیے، اپنی مجالس سے بڑے بڑے اولیاء اٹھائے، چونکہ آپ خود ولایت پسند قسم کے عالم تھے، آپ بھی اسی محنت و ریاضت کی ڈگر پر جانا چاہتے تھے۔ وہ تو ایک الگ بات ہے کہ آپ کو اس ڈگر سے ہٹا کر ایک کام لیا گیا، لیکن اس ڈگر سے جو آپ کو ملنا تھا وہ ولایت بھی آپ کو ملی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان اولیاء میں ہے جن کو ولایت میں بھی درجہ کمال حاصل تھا اور علم بھی معراج تک پہنچا ہوا تھا، تو اس میں ان سے علماء نے بھی بڑا فیض لیا، اولیاء نے بھی بڑا فیض لیا۔ اچھا، داؤدی رحمۃ اللہ علیہ تصوف آپ سے پڑھتے تھے، حیران کیے۔ اب یہ داؤدی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، ان کا واقعہ آگے کشف المعجوب میں تفصیلی تذکرہ ہے۔ کچھ مشائخ نے ان کا یہ بڑا خوبصورت واقعہ جو مناسبت سے ضروری ہے کہ آپ کا جب جنازہ لے جانے لگے تو آپ کی بیٹی نے اپنے جو جنازہ لے جانے والے تھے ان کو کہا کہ حضرت صاحب کی قبر اتنی اونچی رکھنی ہے کہ یہ کھڑے ہو سکیں، تو انہوں نے کس کی ان کا وجہ آپ کو پتہ چل جائے، بس جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا یہ کرنا ایسے ہے۔ اچھا، حسب معمول پھر انہوں نے لامحالہ پھر کوشش کی کہ آپ کی جو لحد ہے اس کے درمیان اور اوپر مٹی کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ بندہ کھڑا ہو سکے، تو جو ہی وہ کہتے ہیں آپ کو دفنا کر فارغ ہوئے تو آخر میں جو بندہ فارغ وہ حیران رہ گیا کہ حضرت صاحب نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو ان کی بیٹی کہتی ہے کہ چونکہ وہ اکثر دعا کرتے تھے کہ اللہ اگر تیری قدرت میں یہ ممکن ہے تو یہاں تو میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، لیکن نماز سے مجھے بڑی پیار ہے اور بڑی ٹھنڈک ملتی ہے، تو ایسا اگر تیری قدرت میں ممکن ہو تو میں قبر میں بھی نماز پڑھوں۔ تو آپ ان اولیاء میں سے ہیں جو قبروں میں بھی نمازیں پڑھتے تھے، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد۔ اچھا، بنیادی طور پر بات وہی صوف کی چل رہی ہے۔ آپ لکھتے ہیں جی ایک دفعہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اونی لباس پہن کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے۔ اب اس مغالطے کو دور کر لیں، کشف المعجوب کی اس گفتگو کی روشنی میں صوفیاء آپ سے ولایت لینے آتے تھے، ویسے مسئلے مسائل بھی آپ سے پوچھتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے، لیکن ان کو جذبہ عبادت، ولایت کی چاشنی اور اس طرف میلان بھی آپ کی صحبت سے بہت ملتا تھا۔ اب ابراہیم بن ادھم جیسے بزرگ
جن کے بارے میں مشائخ نے لکھا ہے کہ یہ جس غار میں رہ کر 14 سال یا 16 سال عبادت کرتے رہے، اس غار میں آنے والوں زمانوں میں 2 3 صدیوں تک عطر کی خوشبو آتی تھی۔ یعنی ان کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں اتنی قبول ہوئی کہ ان کی چلہ گاہ سے خوشبو آتی تھی۔ وہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور آپ کی صحبت میں آ کر بیٹھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اونی لباس پہن کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے۔ اہل مجلس انہیں حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ علماء تو آپ نے دیکھا، داتا صاحب تبصرہ تو نہیں کرتے لیکن وہ اشارہ کر لیتے ہیں کہ عالم ولیوں کو نہیں پہچانتے، کیونکہ ولایت باطنی چیز ہے، اولیاء کی ڈھب اور ہے، طریقہ اور ہے۔ تو عام علماء صرف و نحو پڑھنے والے، ظاہری عبارتیں پڑھنے والے یا ظاہری طور پر چیزوں کو چیک کرنے والے یا فقہ پڑھنے والے، وہ تقوی اور طہارت کی ان باریکیوں کو نہیں چیک کر سکتے جن باریکیوں پر عمل پیرا ہو کر ولایت ملتی ہے یا صوفیہ اس سے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو اہل مجلس انہیں حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے سردار ابراہیم بن ادھم تشریف لائے ہیں۔ تو اس سے امام ابو حنیفہ ولایت کی نگاہ دیکھیں کہ ان کی نگاہیں ابراہیم بن ادھم کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے سردار آج تشریف لائے ہیں ہماری مجلس میں۔ حالانکہ وہ آپ کے شاگرد تھے، آپ سے روحانی مشورہ بھی کرتے تھے، فقہ کے مسائل بھی پوچھتے تھے، احادیث نبویہ بھی سن کے جاتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے سردار ابراہیم بن ادھم تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس کہنے لگے کہ مسلمانوں کے امام کی زبان پر کبھی ہنسی کی بات نہیں آ سکتی۔ وہ کہتے امام ابو حنیفہ نے آج تک تو کبھی مذاق نہیں کیا، تو یہ گدلی پہنا ہوا بندہ اور اس طرح کا بہت سادہ طبیعت بندہ اور مجاہدے اور ریاضت کی مشقت جس پر نظر آتی ہے، وہ بندہ یہ ان کی مجلس میں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا سردار ہے، تو یار کبھی مذاق تو نہیں کرتے؟ یہ جملہ آپ کا مذاق کا لگتا ہے، کبھی ان کی زبان سے ایسا جملہ ہم نے نہیں سنا جو دینی اخلاق کے لیول سے گرا ہوا ہو، تو آج آپ نے کیا کہہ دیا کہ ابراہیم بن ادھم ہم سب کا سردار ہے۔ اہل مجلس کہنے لگے کہ مسلمانوں کے امام کی زبان پر کبھی ہنسی کی بات نہیں آ سکتی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے سرداری کا مرتبہ کیسے حاصل کر لیا؟ تو لامل حقارت کی نگاہ سے بھی دیکھا، آپ کے اس تبصرے کو مذاق پر محمول کیا، لیکن اب چونکہ وہ تبصرہ نہیں کر سکتے تھے، بھی حضور آپ مذاق فرما رہے ہیں، ہاں یہ پوچھ لے کہ حضرت یہ جو آپ نے فرمایا کہ ابراہیم بن ادھم ہمارے سردار ہیں، تو سرداری کا مرتبہ کیسے حاصل کر لیا؟ ان کو کیسے آپ نے سردار کیا؟ ان کا ظاہری لباس اس ڈھب کر نہیں، بال ان کے بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی مبارک بکھری ہوئی ہے، چہرے پر گرد و غبار کے آثار لگتے ہیں، تھکاوٹ کے آثار ہیں، تو آپ ان کو سردار کر رہے ہیں، تو ان کو سرداری کیسے ملی ہے؟ وہ کیا وجہ ہے کہ آپ ان کو سردار کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ اللہ کی عبادت اور دوسروں کی خدمت میں مصروف رہے۔ دو کام بڑے کیے، اللہ کی عبادت بھی سب سے زیادہ کی ہے اور مخلوق کی خدمت بھی سب سے زیادہ کی ہے۔ تم جتنے بھی بیٹھے ہو، تم میں سے کوئی بندہ اس لیول کا نہیں ہے، تو لامل آپ کا تو مقام و مرتبہ ممکن ہے زیادہ ہو، لیکن اپنا تبصرہ نہیں کیا، تو فرمایا کہ پھر یہ سردار نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی جو سرداری ہے اس کے دو ذرائع ہیں، ایک تو ہے کثرت عبادت، دوسری ہے کثرت خدمت خلق۔ اچھا، چونکہ بہت عبادت گزار تھے، بڑا جذبہ تھا، ویسے شروع میں بادشاہ تھے، اللہ نے توبہ طائب کی توفیق فرمائی، طائب ہو گئے، تو پھر آپ نے زندگی کے اکثر جو آخری لمحات تھے وہ کعبۃ اللہ کی مجاوری میں گزارے، خدمت میں۔ تو آپ ہمیشہ کعبہ میں رہتے تھے،
تو پھر ساری رات عبادت کرتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، قرآن کی تلاوت، جو صوفیہ کے معمولات۔ صبح کو اب نکل جاتے، لکڑیاں تلاش کرتے تھے، لکڑیاں جنگلوں سے لا کر ان کو بیچتے تھے، اس سے جتنی روٹیاں وغیرہ ملتی تھیں وہ لا کر اپنے جو بھی درویش تھے ان میں تقسیم کرتے تھے، ان میں اکثر نہیں کھاتے تھے، کبھی تھوڑا سا لے لیا، اس کے بعد پھر عبادت شروع۔ تو اس کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کریں کہ ابراہیم بن ادم نے کثرت عبادت کی وجہ سے اور کثرت سے خدمت خلق کی وجہ سے یہ مقام حاصل کیا، جبکہ ہم صرف اپنی خدمت میں مشغول رہے ہیں۔ تو ان کو بھی ملا لیا اور اپنا بھی اشارہ کیا کہ آپ کا لیول کیا ہے، اپنے آپ کو تو بطور عاجزی کے ملا لیا نا بھئی، آپ کا کیا لیول ہے، تو آپ میں سے تو کوئی بندہ اپنے ذاتی دائرے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، تو باقی اللہ کی عبادت کرنا یا صحیح معنی میں خدمت خلق کرنا تو اس کو نصیب نہیں ہے۔ تو یہ دو کام ابراہیم بن ادم نے چونکہ بہت کیے ہیں، تو اس وجہ سے ابراہیم بن ادم ہمارا سردار ہے۔ تو آپ بنیادی طور پر اون کا لباس پہن کر آئے تھے، تو چونکہ اون کے لباس کا تذکرہ چل رہا ہے، تو اون کا لباس پہننے کے باوجود آپ کی اس باطنی کیفیت اور کثرت عبادت اور خدمت خلق کو دیکھتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ آپ ہم سب کے سردار ہیں، اس لیے وہ ہمارے سردار ہو گئے ہیں۔ اب اگر اس زمانے میں کچھ لوگوں نے پیوند لگے کپڑوں اور خرقہ صوفیہ کو لوگوں میں جاہو جلال کا ذریعہ بنا لیا ہے، اب آپ تبصرہ کر رہے ہیں ان لوگوں پر کہ آپ کے زمانے میں بھی لوگوں نے صوف کا لباس تو پہنا، لیکن صوف کا لباس تو ایک ظاہری علامت تھا، اس کے پیچھے ایک باطنی چیز بھی تھی۔ تو اب جب لوگوں نے دیکھا کہ صوفیہ چونکہ صوف کا لباس پہنتے ہیں، تو صوف کا لباس پہننے کی وجہ سے ان کی لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تو لوگ نے یہ کہا کہ یار یہ کوئی اون کا لباس پہننا کون سا مشکل کام ہے یار، ہم بھی پہننا شروع کر دیں تاکہ ہمیں مرتبہ بھی ملے، مال بھی ملے، عزت ملے، جاہ و جلال ہمیں بھی مل گئے۔ تو ان کا آپ تبصرہ کر رہے ہیں کہ ہمارے زمانے تک پہنچتے پہنچتے لوگوں نے اون کے لباس سے یہ فائدہ لینا شروع کر دیا جو صوفیہ کو عزت ملی، یا ان کا باطن ظاہر جیسا نہیں ہے تو ایسا ممکن ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے زمانے میں لوگ اون کا لباس اس لیے پہن رہے ہیں، اب ان کا جو باطن و ظاہر میں وہ مطابقت نہیں ہے، یعنی ان کا ظاہر میں تو اونی لباس ہے لیکن باطن میں تکبر بھی ہے، باطن میں حرص و لالچ بھی ہے، باطن میں کچھ اور چیزیں چل رہی ہیں، ان کے ظاہر و باطن میں موافقت نہیں ہے، تو ایسا ممکن ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے۔ اب این ممکن ہے اس میں آپ سمجھ سکتے کچھ ہوتے ہیں اصول اصلیہ، کچھ ہوتے ہیں اصول اضافیہ۔ اصول اصلیہ کا معنی ہے کچھ تو وہ کام ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ فائدہ دیتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں اضافی اصول، چلو وہ بھی تھوڑا سا فائدہ دے سکتے ہیں۔ اب این ممکن ہے کہ اصل تو انسان کو فائدہ دینا ہوتا ہے غذا نے جو معدے میں جاتی ہے، وہ تو اصل چیز ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہم کہیں ذرا ماحول نارمل رکھیں، کپڑے صاف ستھرے رکھیں، اب اس کا بھی ایک فائدہ تو ہوتا ہے لیکن یہ باقاعدہ جا کر اثر انداز نہیں ہوتی، یہ بالواسطہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اب آپ اس کو کلیئر کریں، کوئی یہ کہہ سکتے ہیں جی اون کے لباس کو آپ نے سنت بھی قرار دیا اور اون کے لباس کو آپ نے صحابہ کا عمل بھی قرار دیا، اون کے لباس کو صوفیہ کا طریقہ بھی قرار دیا، پھر تو ہونا یہ چاہیے جو بھی اون کا لباس پہنتا وہ ولی ہی بنتا چلا جاتا۔ اب ولایت کے یا روحانیت کے یا صحیح تقوی کے کچھ اعمال تو وہ ہیں جو اس میں ڈائریکٹ چلتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اب کوئی بندہ کھانا پینا ہی چھوڑ جائے تو ہم تو کہیں گے یار آپ مر جائیں گے،
تو آپ کھانا پینا تو رکھیں. ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اگر کہیں رہائش آپ کو تنگ ملے یا کھلی اس میں گزارا ہو جاتا ہے، بندہ مرتا نہیں. تو وہ ایک اضافی اصول ہے. ماحول صاف ستھرا ملے یا صاف ستھرا نہ ملے، اگرچہ اثرات ہوتے ہیں لیکن اس سے بندے کو زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو اسی طرح تصوف میں کچھ اصول تو وہ ہیں جو اس میں ڈائریکٹ ہیں. مثلا صفا کی بحث آپ نے کی، تقوی کی بات کی، کثرت عبادت کی بات کی، کثرت صلاۃ، کثرت صوم، خدمت مرشد، مزارات کی حاضری، یہ تو ہے ڈائریکٹ ذرائع. ان میں کوئی اضافی ذریعہ نہیں. یہ اون کا لباس پہننا یہ ایک اضافی اصول ہے. اگر کوئی اس کا اہتمام کر لے تو یہ اس میں مزید بہتری لائے گا. لیکن اس میں چونکہ یہ اضافی اصول ہے تو ہو سکتا ہے، اضافی اصول کا یہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز ہے تو وہ جس مقصد کے لیے وہ مسئلہ ہی نہ ملے. اب عین ممکن ہے ایک بندہ ہم اس کو رہائش اچھی دے دیں اور خوشگوار فضا بھی دے دیں، کھانا اس کو دینا بند کر دیں، تو ہم اس کو کہیں ذرا آپ تھوڑا زندہ رہیں، تو وہ کہے گا یار یہ تو بتائے گا تو میں خوشگوار فضا میں رہوں گا، میری رہائش اچھی ہوگی، کپڑے اچھے ہوں گے تو میری لمبی زندگی ہو جائے گی. تو اس کو کہیں گے یہ اضافی اصول ہے. اضافی اصول چلتا ہے اصل اصولوں کے اوپر. اصل ہے تقوی، اصل ہے صفا، اصل ہے صفائی باطن، اصل ہے کثرت عبادت، اصل ہے ایمان. پہلے وہ چیزیں ٹھیک کرنی ہیں. یہ اضافی اصول اگر اصل کے ساتھ مل جائے پھر دو چاند لگ جائیں گے. لیکن اگر کوئی کہے جی میں اضافی اصولوں پر چلتا ہوں اور اصل اصول پر نہیں چلتا، میں صرف اون کا لباس تو پہن سکتا ہوں، میں عبادت نہیں کروں گا، ذکر نہیں کروں گا، تقوی اور طہارت پر نہیں رہوں گا، مرشد کامل کے پاس نہیں بیٹھوں گا، اولیاء کی کتابیں نہیں پڑھوں گا، اولیاء کے مزارات سے فیض نہیں لوں گا، تو ہم اس کو کہیں گے آپ کو پھر کچھ نہیں ملنا. کیونکہ آپ چل پڑے اضافی اصول پر. اضافی اصول تب فائدہ دیتا ہے جب اصل اصول بھی چل رہے ہوں. ہاں وہ بندہ جو خوراک بھی اچھی کھا رہا ہے، اچھی فضا میں رہتا ہے، اچھے ماحول میں رہتا ہے، اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں آپ کو تو چار چاند لگ گئے. چلو ظاہر بھی آپ کا اچھا ہے، باطن بھی آپ کا اچھا ہے. یہ اس طرح کر کے اصول ہے. چونکہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ محقق صوفیاء میں سے ہیں، تو آپ پھر جب دیکھتے ہیں کہ ایک چیز سوال کا باعث بن سکتی ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے جی آپ تو کہتے تھے کہ اون کا لباس پہننے سے ایمان کی حلاوت ملے گی، یہ انبیاء کا لباس ہے، یہ تابعین کا لباس، صحابہ کا لباس، اولیاء کا لباس، ابراہیم بن ادم نے پہنا، حضرت اویس کرنی نے پہنا، تو ہونا تو یہ چیز ہے میکینیکلی بھائی جو لباس پہنتا جاتا وہ باطنی طور پر ہی بدلتا جاتا. اس کی آپ نفی کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے. نماز براہ راست اثر کرے گی، لیکن یہ جو اضافی چیزیں جن کا صوفیاء نے اہتمام کیا، یہ پھر اس کے اوپر مزید پالش کرنے کے لیے، اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے، تو لہٰذا یہ اضافی اصول ہیں، یہ اصل اصول نہیں. اس وجہ سے متاخرین میں چونکہ صوف یا اون کا لباس پہننے والے لوگ زیادہ ہو گئے اور وہ تصوف اور صحیح تقوی والے لوگ کم ہو گئے، تو صوفیاء نے جب یہ دیکھا تو صوفیاء نے پھر صوف کا یا اون کا لباس پہننا ترک کر دیا. تو اب اس کو ایسے سمجھانے کے لیے جب چوروں نے اور ڈاکوؤں نے بھی داڑھیاں رکھ لیں اور باقی لوگوں نے بھی داڑھیاں رکھ لی، تو اب لامالہ داڑھی فی نفس ہی سنت بھی ہے، امتیاز بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کنفیوز معاملہ ہو گیا. تو وہاں اسی طرح ہو گیا بھئی، چونکہ لوگ اون کا لباس پہن کر بہت زیادہ مارکیٹ میں آ گئے. عام بندہ تو صرف اون کے لباس سے ہی سمجھتا جی حضرت صاحب ولی بھی ہیں، متقی ہیں، صاحب عبادت ہیں، ریاضت ہیں، صاحب نسبت ہیں. اس نے اسی طرح ادب کرنا شروع کیا
تو داتا سے فرما رہے ہیں کہ ان کا باطن ظاہر جیسا نہیں ہے، تو ایسا ممکن ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اب ذرا چونکہ داتا صاحب کے مجھے بھی میں نے تو وہ سہولت بڑی دیتے ہیں قاری کو، ایسا لفظ نہیں لیتے جیسے میں نے ایک لفظ بول دیا اصول اصلیہ اور اصول اضافیہ۔ اصول اصلیہ ڈائریکٹ اثر انداز ہوتے ہیں، ان کے اثر میں اور فعل میں فاصلہ نہیں ہوتا۔ اصول اضافیہ نے فائدہ دینا ہے اصول اصلیہ کے اوپر، لیکن اگر اصول اصلیہ ہی نہ ہوں اور آپ اصول اضافیہ سے رزلٹ لینا چاہیں تو اصول اضافیہ رزلٹ نہیں دیتے۔ اچھا، یہاں شاید داتا صاحب آگے بیان کریں گے، وہ اپنے مرشد گرامی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرے مرشد گرامی تصوف کی وہ تمام رسومات جو اصول اضافیہ کی درجہ رکھتے تھے ان کی وہ پابندی نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اضافی اصول ہیں، اصل اصول نہیں۔ وہ چونکہ اضافی اصول بعض اوقات ظاہر ہوتا ہے باطن نہیں ہوتا، تو اس میں چونکہ ایک التباس پھیلتا ہے، تو التباس کی جگہ کو ختم کرنے کے لیے بعض صوفیہ نے پھر یہ کہا کہ یار یہ جو اون یا گدڑی کا لباس پہننا ہے نا، یہ چونکہ لوگوں نے اس کی بنیاد پر کاروبار کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کو ولایت سے مناسبت کی بجائے اس سے وہ مال و دولت اور زر کے پیچھے پڑ گئے ہیں، تو ایسا کریں کہ اس اصول اضافیہ سے ذرا پرہیز کریں یا اس کی بجائے اور طریقہ کار اختیار کریں۔ تو کہتے ہیں ایسا ممکن ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ پوری فوج اور لشکر میں مرد میدان اور للکارنے والا ایک ہوتا ہے۔ اب ذرا ایک اور سینس سے بیان کر دیا، تو اگر اصول اضافیہ کے تحت آپ کو بات سمجھ آ گئی تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ بھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ یار اون کا لباس پہننے والے تو بڑے تھے، لیکن پوری فوج میں جہاں ہزاروں ہوتے تو ان میں لڑنے والے چاندی ہوتے ہیں۔ یعنی اشارہ یہ کہ انہوں نے اون کا لباس پہننا، چلو ٹھیک ہے، اون کا تو لباس پہننا ولی نہ ہوئے اور تقوی اور طہارت کی اس جگہ پر نہ جا سکے، تو بہرحال وہ کہتے ہیں جی پوری فوج اور لشکر میں مرد میدان اور للکار مالا ایک ہوتا ہے، اسی طرح لوگوں میں مردان خدا بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ تو تمام اون کا لباس پہننے والے مرد خدا نہیں ہوتے، ان میں بہت کم ہوتے ہیں۔ البتہ ان تمام کو ان لوگوں میں شامل سمجھا جاتا ہے جن سے ان کی چند ایک باتیں ملتی جلتی ہیں۔ تو بہرحال چونکہ چند باتیں ملتی جلتی ہیں ان کا لباس پہننے والوں کی آپس میں، تو لوگ پھر ان کے بارے میں بھی وہی عقیدت، وہی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص اپنے کردار و نظریات میں جس قوم کی مشابہت کرتا ہے اس کا شمار اسی میں ہوتا ہے۔ یعنی جو پورے کردار میں، طور طریقے میں اسی اصول پر چلتا ہے تو پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کا شمار اسی میں سے ہے۔ اب ایک گروہ کی نگاہ صوفیہ کے ظاہری معاملات پر پڑتی ہے، جبکہ دوسرے کی نظر اس کے صفائے باطن اور رموز و اسرار پر ہوتی ہے۔ تو داتا صاحب جملہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے تو کوشش کی کہ اون کے لباس کی وجہ سے ذرا ماحول کو خراب کریں، اور کچھ ماحول خراب بھی ہوا کہ اون کا لباس پہننے والے تو کثرت سے ہوئے، لیکن وہ باطنی کمال ان میں اس درجے کا نہیں تھا، وہ باطنی کمال میں کم ہو گئے۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بھی تو پھر چیزوں کو پہچان جاتے ہیں، تو لوگوں کو بھی شناخت ہوتی گئی کہ نہیں، باطنی کمال والے لوگ کدھر بیٹھے ہیں اور ظاہری طور پر اس لباس کو پہننے والے لوگ کہاں بیٹھے ہیں۔ اب ایک گروہ کی نگاہ صوفیہ کے ظاہری معاملات پر پڑتی ہے کہ ظاہری طور پر کیا رویہ ہے، کیا لباس ہے، کیا طور طریقہ ہے، جبکہ دوسرے کی نگاہ ان کے صفائے باطن پر، بندہ اندر سے کیسا ہے، اس کا اندر کا انسان کیسا ہے اور اس کے اندر رموز و اسرار کیا ہیں۔ تو آپ نے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ
یہ عام طور پر کچھ لوگ اندر کے باطن کو تعبیر کرتے ہیں گہرے تقوی سے، لیکن داتا صاحب اس گہرے تقوی کے رموز و اسرار، اندر کی خبر کتنی ہے، اللہ تعالیٰ کے رازوں کو اور اسرار کو کتنا جانتا ہے۔ اب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک بحث کی جو ایک ڈھب شروع کی صوف کے بارے میں، پھر صوف کا ایک عمل رہا پہننے کا۔ اب آپ لکھتے ہیں تصوف کے طلبگار 4 صورتوں سے باہر نہیں ہیں۔ اب ذرا پسند فرما رہے ہیں کہ چونکہ بات تو بنیادی طور پر صوف کی چل رہی تھی، اب جن لوگوں نے صوفیاء کو دیکھا اور صوفیاء سے کس طرح کے اثرات انہوں نے قبول کیے، ان کی بنیادی طور پر آپ نے 4 قسمیں کر دی ہیں۔ تو بنیادی طور پر بات وہی ہے کہ چونکہ صوف کا لباس تو چل رہا تھا، تو پھر اس صوف کا لباس پہننے والے کچھ ظاہر بین لوگ بھی آ گئے جن کو صرف ظاہری طور پر صوف کا لباس تھا، تو داتا صاحب کو اسی سے ریلیٹڈ ایک بات آپ نے کہا کہ یہ میں سمجھا دوں کہ صوفیہ سے لوگ متاثر کیسے ہوئے، اور پھر ایک گروہ چونکہ یہ بھی ہوا جنہوں نے صرف صوف کا لباس پہنا اور اندر سے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا، یہ بھی چونکہ ان میں سے ایک گروہ ہے، تو آپ نے پسند فرمایا کہ میں اس کا ایک تذکرہ کر دوں۔ اچھا، ٹائم کی نزاکت ذرا دیکھتے رہنا تاکہ 40 منٹ، ابھی 20 منٹ ہے نا، 15 منٹ میں ہو جائے گا۔ آپ لکھتے ہیں وہ لوگ صوفیاء کے پہلا گروہ کون ہے؟ وہ لوگ صوفیاء کے باطن کی صفائی، ظاہر کی آراستگی، طبیعت کی لطافت، مزاج کے اعتدال اور اسرار کی حفاظت سے متاثر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے جب صوفیاء کو دیکھا تو وہ لکھتے ہیں کہ ان کو یہ 5 چیزیں نظر آئیں۔ اب یہ دیکھیں لوگوں کا ویژن دیکھیں، داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جب صوفیاء کو دیکھا، پہلے باطن کی صفائی، بڑا باطن صاف ستھرا ہے۔ دوسرا ظاہر کی آراستگی، ظاہر کا لباس بھی دیکھا۔ تیسرا لکھا طبیعت کی لطافت، طبیعت بڑی بریک بین اور کثافت سے دور ہے، طبیعت کے اندر وہ ٹھوس پن نہیں، سالڈ نہیں، لطیف ہے، نرم مزاج ہے، نورانیت کی طرف مائل ہے۔ تو طبیعت جب نورانیت کی طرف مائل ہو تو اس میں لطافت آ جاتی ہے۔ مزاج کے اعتدال، اگلا دیکھا مزاجوں کے اندر بڑا اعتدال ہے، توازن ہے۔ اس کے بعد اسرار کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ولایت کے راز مل رہے ہیں ان کی حفاظت کی۔ کچھ لوگوں نے تو صوفیاء کی یہ 5 صفتیں دیکھی، کیونکہ یہ مغز ہے اس بات کا، تو اس پر میں ذرا زیادہ آپ کی توجہ مبذول کروں گا۔ پہلا دیکھ لیں کہ باطن کی صفائی، ظاہر کی آراستگی، پھر فرمایا طبیعت کی لطافت، مزاج کا اعتدال اور اسرار کی حفاظت۔ 5 چیزیں ان کو صوفیاء کی زندگی میں نظر آئیں۔ ایک طبقے کو ہوا کیا کہ انہیں محققین کے قریب اور اکابر صوفیاء کی قدر و منزلت کا صحیح علم ہو جاتا ہے۔ جب انہوں نے صوفیاء کو اس طرح دیکھا تو جو صوفیاء محققین ہیں ان کا بھی ان کو علم ہوا، اور اکابر صوفیاء کا بھی ان کو ایک گیس ہوا کہ یار ان سے پہلے کے جو اولیاء گزر گئے، ابھی تو ہم نے ان کو دیکھا ہے، ان کے اندر اگر یہ اس طرح کی 5 چیزیں پائی جاتی ہیں تو پہلے والوں کے بارے میں بھی ان کی قدر و منزلت کا ان کو صحیح علم ہوا۔ چنانچہ اس مقام کی عظمت کے سبب ان کی ارادت ان کے دلوں میں راسخ ہو جاتی ہے۔ جب انہوں نے 5 صفات دیکھیں تو ان کی بنیاد پر پہلے گزرے ہوئے اولیاء کا بھی مقام سمجھ آیا، محققین کے بارے میں سمجھ آ گئی کہ نہیں، محقق کو غیر محقق سے الگ کیسے کرتے ہیں، تو یہ بھی ان کو کلیئر ہوا۔ تو ہوا کیا کہ جب انہوں نے ان کے اندر یہ صفات دیکھیں تو اس کے سبب
ان کے دل میں ان کی ارادت اور ان کی محبت اور ان کے مرید ہونے کی لگن آ گئی، بھئی ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے یار، ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ان کو مرشد بنانا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے، ان سے تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس مقام کی عظمت کے سبب ان کی ارادت ان کے دلوں میں راسخ ہو جاتی اور وہ ان سے اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں، آنا جانا شروع ہوا، مرید بن گئے، سلسلہ ارادت میں آ گئے۔ اب کہتے ہیں کہ ان کی ابتدا کشف احوال، اب چونکہ داتا صاحب کا ایک بڑا اونچا لیول ہے اور بڑی گہرائی ہے، تو کہتے ہیں کہ جو مرید اس طرح پھر صوفیہ کو دیکھے نا، اب پھر اس کو جب تصوف میں آنا پڑتا ہے تو اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ان کی ابتدا کشف احوال، بریک بین ہیں صوفیہ کے احوال ان پر کھلتے ہیں، روحانی احوال کھلتے ہیں، نفس سے روگردانے، نفسانی تزکیہ خود بخود ہو جاتا ہے، وہاں تھکنا نہیں پڑتا، چونکہ وہ اس جگہ کو دیکھ چکے ہیں کہ جہاں اب اس کو مجاہدے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، چونکہ وہاں کرنٹ اتنا لگ جاتا ہے کہ وہ تزکیے کی زیادہ ضرورت نہیں رہتی اور خواہشات سے خلاصی ہوتی جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے کہ یہ جو لوگوں نے صوفیہ کی یہ 5 چیزیں دیکھیں، جس میں صفائی باطن، ظاہر کی آراستگی، لطافت طبیعت، اس کے بعد جملہ بولا مزاج کا اعتدال اور روحانی اسرار کی حفاظت، اس کو دیکھتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب وہ مرید ہوئے ان کا کام اس طرح ہوگا، کشف احوال ہوگا، اس کے بعد نفس سے روگردانی، اپنے آپ سے بغاوت ہو جائے گی اور نفسانی خواہشات سے خلاصی ہو جائے گی۔ وہاں ان چیزوں پر محنت کی ضرورت نہیں، چونکہ ان کو مناظر اس طرح کے دکھا دیے گئے ہیں کہ اب اس منزل تک پہنچنے میں زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں۔ دوسرا طبقہ وہ لوگ کہ جنہیں صوفیہ کے بدن کی اصلاح، دل کی پاکیزگی، سینے کی سلامتی و سکون اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ ان کی پابندی شریعت، احکام اسلام کی حفاظت اور معاملات کی خوبی سے متاثر ہو کر ان کی پیروی پر آمادہ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ اس گروہ کا ابتدائی حال مجاہدے اور حسن معاملہ سے ہوتا ہے۔ یہ عوام کا وہ طبقہ ہے یا لوگوں کا جو صوفیہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ بریک بھی نہیں ہیں، وہ صوفیہ کے باطن کی جگہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ یار ہم نے صوفیہ کو شریعت کی بڑی پابندی کرتے دیکھی، دل کے بڑے اچھے ہیں، صاف ستھرے ہیں، کوئی بھی کام کرتے اس میں دھوکے کا پہلو نہیں، تو یہ چیزیں متاثر کر گئیں۔ تو جب یہ چیزیں متاثر کر گئیں تو ان کے مرید ہو گئے، تو چونکہ وہ مرید اسی جگہ کے ہوئے تھے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ صوفیہ ان کو مجاہدے پر لگاتے ہیں، ان سے عبادات کرواتے ہیں، ان کو پھر آہستہ آہستہ کر کے ولایت کی چاشنی سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو اس میں اشارہ یہ ہے داتا صاحب کا کہ جیسے بندہ اپنے مرشد کے باطن میں جھانک سکتا ہے تو اتنا جلدی آگے جاتا ہے۔ اگر وہ متاثر ہے ولی کے صرف ظاہری پہلوں سے تو لامحالہ وہ وہیں تک آئے گا۔ جو مرشد کے باطن سے آگاہ ہوا ہے وہ بہت دور تک جائے گا۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ایک بندے کو اپنے مرشد کی پہچان میں بھی بڑی کوشش کرنی چاہیے، وہ اس کے ظاہری معاملات کو نہیں بلکہ اس کے باطن کے مظاہروں کو بھی چیک کرے، جس میں لطافت طبیعت، مزاج کا اعتدال اور ولایت اور اسرار کی حفاظت، یہ ذرا باطنی چیزیں ہیں۔ تو اگر وہ نظر آ جائیں اور وہاں سے صرف ایک جھلک پڑنے کی ضرورت ہے تو یہ مجاہدے، یہ ریاضتیں نکل جائیں گی زندگی سے، وہ بندہ گویا کہ فوراً اس مقام تک چلا جائے گا۔ اچھا، یہ ایک سوال کا ویسے ضمن جواب دیتا ہوں۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں یہ جو تصوف ہے، یہ جو معرفت ہے، یہ جو آپ کرتے باتیں، یہ صحابہ کیا موجود نہیں تھے؟ وہ پہلی بات آتی، صحابہ نے حضور کو دیکھا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قریب سے دیکھا ہے
کہ صرف آپ کے چہرے پر نظر پڑ جانا حالت ایمان میں وہ کچھ بتا دیتی ہے جو محنت و مجاہدے نہیں بتاتے. تو ان کو محنت و مجاہدے کی ضرورت ہی نہیں، بس ان کو جب بھی ضرورت پڑی، کوئی طبیعت میں اضطراب آیا، کوئی کدورت آئی، یا بحیثیت انسان ہونے کے ذرا اس روحانی لیول سے گرنے لگے تو مجلس میں آ گئے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک دفعہ دیکھا تو ان کو وہ کچھ ملا جو محنت و مجاہدہ کرنے والوں کو نہیں ملتا. تو اس وجہ سے اولیاء کی باطن کو جنہوں نے دیکھا وہ جلدی چلے گئے، یہ مجاہدے میں لگے اور حسن معاملہ سے. اچھا وہ لوگ جنہیں ان کے افعال میں، اچھا کچھ لوگ وہ ہیں جو صوفیاء کو ملتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ جنہیں ان صوفیاء کے افعال میں انسانی مروت، انسانوں سے میل ملاپ اور حسن سیرت کی خوبی نظر آتی ہے. اب یہ اس سے نچلا لیول ہے. ایک نے صوفیاء کو دیکھا، ان کی باطن کی چیزیں بھی دیکھ لی، کچھ نے صوفیاء کو دیکھا نہیں، ہر وقت شریعت کی پابندی کرتے دیکھا، اسلام کی حفاظت کرتے دیکھا، اچھا سیرت و کردار دیکھا، اچھا تقوی دیکھا، تو وہ ان کے ساتھ لگ گئے. اچھا کچھ لوگ تھے جنہوں نے دیکھا کہ صوفیاء میں یار باقی تو چیزیں نہیں، مروت بڑی ہے، لحاظ بڑا ہے، انسانیت سے ہمدردی بڑی ہے، پیار بڑا ہے. اس طرح کی جب انہوں نے چیزیں میل ملاپ اور حسن سیرت کی خوبی نظر آتی ہے، چنانچہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ظاہری زندگی عالی ظرفی اور مربت سے آراستہ ہے، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت اور ہم عمروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں. یہ لوگ زیادہ کی طلب سے بے فکر اور قناعت پر پرسکون ہیں، چنانچہ وہ ان کی صحبت کا ارادہ کرتے ہیں اور اس طرح وہ محنت و مشقت اور طلب دنیا کی کلفت سے اپنی جان چھڑا کر فراغت اور سکون کے ساتھ نیک بخت لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں. یعنی یہ کچھ لوگ اولیاء کے پاس ہے، انہوں نے ان کی عبادت تو نہیں دیکھی، ان کا تقوی بھی نہیں دیکھا، ان کی وہ چیزیں جو تصوف کی خوراکیں ہیں وہ تو چیک نہیں کی، ان کو چلتے پھرتے دیکھا. یار عام بندہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے. عالی ظرف بڑے ہیں، مروت بڑی ہے، لحاظ بڑا ہے، بڑا ملا تو عزت کر رہے ہیں، چھوٹا ملا تو شفقت کر رہے ہیں، ہم عمر ملا تو ظریفانہ انداز ہے اس کے ساتھ. اس سے وہ متاثر ہو گئے کہ یار حد ہو گئے، دنیا میں اتنی ٹینشنیں ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، یہ ایسا بندہ دیکھا ہے وہ دنیا میں سارے کام اس کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں لیکن وہ نہ ٹیمپو لوز کرتا ہے، نہ وہ الجھا ہوا ہے، نہ وہ پریشان حال ہے. تو متاثر ہو گئے، ان کے مرید ہوئے، انہوں نے محنت وغیرہ کرائی، ان کو قناعت کا پابند کیا، دنیا کی محبت نکالی، محنت و مجاہدہ کرایا. اس طرح کر کے وہ تصوف کی طرف لے آئے. تو داتا صاحب نے کہا 3 بندے تو اس طرح کر کے جو اولیاء کو دے، کچھ بندے تو وہ تھے جنہوں نے باطن پر بھی نظر کر لی، یا پھر مرشد نے اپنے باطن کی جھلک دکھا دی. پھر تو پتہ نہیں پہچان سکے یا نہ کر سکے، تجھے اپنا باطن بتا دے بھئی یہ کہاں تک ہے. اب وہ اتنا سفر آسان ہو کہ ایک ٹارگٹ نظر آ گیا، یار یہاں تک بھی معاملات ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر تصوف کی طرف جانا، بھاگنا آسان ہو جاتا ہے. اچھا کچھ نے اپنا باطن تو نہیں دکھایا، چونکہ وہ لوگ ایسے نہیں تھے جن کو باطن دکھایا جاتا، انہوں نے ظاہری شریعت کی پابندی یہ دیکھا. اور کچھ لوگوں نے صرف صوفیاء کا اخلاق چیک کیا. تو یہ 3 قسم کے لوگ صوفیاء سے متاثر ہوئے، مرید ہوئے، صحبتوں میں بیٹھے اور کمال پر گئے. اچھا چوتھا گروہ کہتے ہیں وہ لوگ جن کی کہلی رعونت نفس بلا کسی ذریعے کے حصول اقتدار، بغیر کسی فضیلت کے صدر نشینی اور بغیر علم و فضل کی اہمیت و خصوصیت کی خواہش انہیں اس مغالطہ میں مبتلا کر دیتی ہے کہ صوفیاء میں سوائے ان ظاہری امور کے اور کچھ نہیں. اچھا کچھ لوگ اور بھی صوفیاء کے پاس ہے، اب الفاظ بولنے تو نہیں چل، جو تصوف کے باقی لوگ ہوتے ہیں جو تصوف سے مناسبت ہی نہیں ہوتی
وہ بعض اوقات صوفیہ کی محفل میں آ کر ذرا وہ نقائص دیکھنے آتے ہیں، کوئی ایسی بات مل جائے، کوئی نقص مل جائے، کوئی عیب مل جائے تو بعد میں اچھالتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی آتے ہیں. تو ان کا آپ تذکرہ ہے، وہ لوگ جن کی کہلی مزاجن سست ہیں، چونکہ تصوف چست جگہ کا نام ہے، یہاں سست نہیں چلتا. تو صوف کا لباس یہ اسی طرح اشارہ تھا، یہ چستی کی علامت ہے. دیکھا، رعونت نفس، نفس میں بڑا تکبر ہے، بلا کسی ذریعے کے حصول اقتدار. اب وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، اقتدار ملے، صدر نشینی ملے، اونچا بٹھایا جائے، لیکن ان سے پوچھیں کہ کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی علم، کوئی تقوی، وہ کہتے ہیں ان میں سے تو کچھ نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کرسی پر تو بٹھائیں، صدارت تو دیں. تو داتا صاحب کے کتنے خوبصورت جملے ہیں. بغیر کسی فضیلت کے صدر نشینی اور بغیر علم و فضل کی اہمیت و خصوصیت. علم بھی نہیں، فضل نہیں، تقوی نہیں، محنت نہیں، تب یوں کہتے ہیں کہ ہمیں خاص مقام دیا جائے، مرتبہ دیا ہے. اس مغالطے میں مبتدا کر دیتی ہے کہ صوفیہ میں سوائے ان ظاہری رسوم کے اور کچھ نہیں. یہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں صوفیہ کی مجلس میں. تو جب انہوں نے کہا کہ صوفیہ صدارت کرتے ہیں، ان کو لوگ عزت دیتے ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، ان کی باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں، ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اخلاق پر اور افعال پر عمل کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی یار ان کے اندر کون سا کمال ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب کہ یہ صرف ایک چلاکی کا کام ہے. تو اگر ہم بھی ظاہری طور پر صوف کا لباس پہن لیں اور چلاکیاں کرنا آ جائیں، پروٹوکول لینے دینے کا ایک ٹیکٹ آ جائے، تو ہم بھی اپنے زمانے کے بڑے مرشدان گرامی اور بڑے صاحبان طریقت ہیں. وہ مغالطہ ان کو دے گئی، ان کو پڑھنا چاہیے تھا. سب سے پہلے تو چہرہ بڑی کتاب ہوتا ہے نا، کہ چہرے میں بھی اگر حقیقت پسند بندہ تو نگاہ پڑھنے سے کافی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ ہے. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کو اور میرے چہرے دیکھ کر کوئی کہے جی کچھ نہیں. جہاں صوفیہ کی بات ہے، جو صوفیہ کو دیکھنے کے لیے بندہ ہے، تو ان کے چہرے مورے ان کی ولایت کی دلیل ہوتے ہیں کہ نہیں بندہ حق پر بیٹھا ہے. ان کے چہرے کی باریکی، گہرائی، متانت، وقار یہ بتاتا ہے کہ نہیں باطن میں کچھ ہے. تو مغالطہ کھا گئے کہ صوفیہ میں سوائے ان ظاہری امور کے اور کچھ نہیں. دوسری طرف صوفیہ اپنے خلق و کرم کی وجہ سے ایسے لوگوں سے چشم پوشی کرتے ہیں. صوفیہ کا عالی ظرف یہ ہے، ایسے لوگ بھی داتا صاحب کہتے ہیں مرید بن کر رہتے ہیں. ان کو ساری خبریں ملتی جاتے ہیں کہ حضرت صاحب جب آپ کے سامنے ہوتے ہیں پھر تو بیچ جاتے ہیں، لیکن باہر جا کر کہتے ہیں ویسے حضرت صاحب کا وہ مقام نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں، کوئی نقائص ہیں حضرت صاحب میں. تو کہتے ہیں جی صوفی اپنے خلق و کرم کی وجہ سے ایسے لوگوں سے چشم پوشی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ درگزر اور مصالحت کا رویہ اختیار کرتے ہیں. معاف بھی کر دیتے ہیں، طریقے سے مصلحت والا رکھتے ہیں کہ چلو یار کسی اور جگہ نہ جائے، ہمیں تنگ کر رہے تو ہمیں ہی تنگ کرتا رہے، چلو کسی اور کو تنگ نہ کرے. تو چلو وہ کہتے ہیں یار اس کا گزر چل رہا ہے، چلو نسبت میں تو پھر رہا ہے نا، تو ہو سکتا ہے کسی اور جگہ گیا تو شاید زیادہ گمراہ ہو جائے اور دائرے سے نکل جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو ایسے لوگوں کے باطن میں حق کی کوئی طلب ہوتی ہے. اب ریزن بتا رہے کہ وجہ کیا ہے پھر، حالانکہ وہ ولی کامل ہے، وہ مرشد گرامی ہے، یہ باطن سے ایسا ہے، رعونت پرست بھی ہے اور اس کو کلیئر ہے یار یہ کوئی اندر کی تبدیلی نہیں، یہ ظاہر کی چلاکی کا کوئی عمل ہے. جو عام طور پر جو جاہل مشائخ بنے پھرتے وہ یہ سمجھتے یار یہ کوئی اندر کی بات نہیں ہوتی، یہ کوئی ٹیکٹ ہیں، چلاکیاں ہیں، کوئی اس طرح کے رویے ہیں. اگر وہ بندہ ڈیولپ کر لے، ڈیل کر سکے، تو ہم بھی اپنے زمانے کے مشائخ، بعض اوقات اس طرح کے لوگ مشائخ بن بھی جاتے ہیں. تو بہرحال داتا سے فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو ایسے لوگوں کے باطن میں حق کی کوئی طلب ہوتی ہے اور نہ ان کے ظاہر میں راہ طریقت کے حصول کی جد و جہد. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی اہل حق جیسی عزت کی جائے، لوگ ان سے اسی طرح ڈریں جس طرح اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں سے ڈرتے ہیں. اہل حق سے تعلق اور صحبت کا اظہار اس لیے کرتے ہیں
تاکہ اپنی غلط کاریوں کو ان بزرگوں کی نیکیوں میں چھپائیں۔ بظاہر ان کا لباس پہنتے ہیں مگر معاملات درست نہ رکھنے کی وجہ سے یہ لباس خود ان کے جھوٹا ہونے کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ اب آپ بیان کر رہے ہیں کہ نہ ان کے اندر طلب حق ہوتی ہے۔ چلو ایک بندے کے اندر اگر طلب حق نہ ہو نا، آپ اشارہ کر رہے ہیں، بعض لوگوں نے یہ تو کہا، اب بعض اوقات انسان بدلتا ہے باطن سے ظاہر کی طرف۔ اگر کہیں پیچیدگی اور باطن میں نہیں بدل رہا، پہلے ظاہر میں بھی بدل جائے نا، تو ظاہر سے بھی باطن کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے طلب حق نہیں تھی، وہ جذبہ نہیں تھا فطری طور پر، لیکن جب اپنے مرشد کے پاس آ گئے، وہ مرشد جو ظاہری اعمال بھی کہہ رہا تھا، اگر اس کو بھی خلوص دل سے کرتے رہتے، ان ظاہری اعمال نے ضرور باطن کی طرف دھکیل دینا تھا۔ اب یہی وجہ ہے کہ داتا صاحب کو جامع اولیاء میں شمار کیا جاتا ہے، جو ظاہر و باطن کو قائم کرتے ہیں۔ ہم باطن سے ظاہر کا بھی سفر ہوتا ہے، کچھ مشائخ یہ سفر طے کراتے ہیں، کچھ ظاہر سے باطن کا کراتے ہیں، کچھ پھر بعض اوقات مکمل تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر اور باطن میں فرق قائم رکھ جاتے ہیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں نہ، ظاہر و باطن کو ایک رنگ میں رنگنا ہے، جیسے اندر سے انسان نے پاکیزہ ہو جانا ہے، ظاہر کے مطابق بھی بالکل اسی طرح سنت کا پابند ہو جانا ہے، تاکہ ظاہر سے بھی دین کا پورا فیض ملے، باطن سے بھی دین کا پورا فیض ملے۔ تو اب کہتے ہیں کہ وہ جو لوگ آئے خامیوں والے، دل میں تو تلاش حق کا جذبہ نہیں تھا، ظاہر میں بھی اگر اولیاء کی طریقے پر چلتے تو ضرور وہ اولیاء ان کو ولایت کی چاشنی کی طرف لے جاتے، لیکن چونکہ وہ ظاہری طور پر بھی اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ اس مرشد کی بات کو مانتے یا اس کو لے کر آگے چلتے۔ اچھا پھر وہ کرتے کہ ان کی اب وہ خواہش اندر کیا ہے، باطن سے بھی طالب حق نہیں، ظاہر سے بھی وہ عمال نہیں کرنا چاہتے جو آخر کار تصوف کی طرف ان کو دھکیل دیں۔ اب پھر بعد میں کہتے ہیں جی ہماری بھی اہل حقیقت کی طرح عزت بھی ہو، ہماری آنکھوں میں بھی وہ روب و جلال ہو جو اولیاء کی نگاہوں میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان سے بات نہیں کر سکتے یا ان کی نگاہوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، لوگ اولیاء سے تو بڑا ڈرتے ہیں اور کانپتے ہیں، ہماری تو لوگ پرواہ نہیں کرتے، اور مقصد یہ رکھا ہوا ہے کہ ہمیں وہ ملکے ہوں، وہ روب ہو۔ تو ولی کا روب کہ اس کا ذاتی روب تو نہیں ہوتا، ولی کے اندر بھی بنیادی طور پر روب مقام ولایت پر فیض یاب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے جلال اور روب کی ایک جھلک ہوتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ قرب الہی والا آدمی ہے۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ اہل حق سے تعلق اور صحبت کا اظہار اس لیے کرتے ہیں تاکہ اپنی غلط کاریوں کو ان بزرگوں کی نیکیوں میں چھپائیں۔ جب پکڑے جاتے ہیں اور غلط کرتوت سامنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو فلاں کے مرید ہیں، تو ہم تو ان کی صحبت میں رہتے ہیں، ہم تو اسی رنگ کو اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ ہماری طرف جو غلط کاریاں منسوب ہیں، کرتوت منسوب ہیں، یہ غلط فہمی ہے، ہم اس طرح کے بندے نہیں ہیں۔ یعنی صوفیاء کو اپنی ڈھال بناتے ہیں اور اپنی چیزیں عیب ان کے اندر چھپاتے ہیں، بظاہر ان کا لباس پہنتے ہیں مگر معاملات درست نہ رکھنے کی وجہ سے یہ لباس خود ان کے جھوٹا ہونے کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ اچھا چونکہ بات ختم ہو رہی ہے، میں آخری جملے کہہ کے آپ بطور دلیل کے قرآن مجید کی آیت لوگ کہہ سکتے داتا صاحب کو یہ آپ کی اپنی تقسیم ہے، بھئی صوفیاء کو 4 قسم کے لوگ دیکھنے والے ملے، پہلے قسم کا گروہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ تو اب آپ تبصرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کرامی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے تورات کا علم حاصل کر لیا ہے، تورات کو اٹھایا ہوا یعنی علم حاصل کر، ثم لم یحملوها، پھر اس علم کے مطابق عمل نہیں کیا، یعنی تورات کے عالم تو ہیں، تورات کے عامل نہیں ہیں،
کماثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال گدھوں کی طرح ہے جو کتابوں کو لاد کر پھر رہے ہیں۔ اب وہ آخری جو طبقہ آپ نے بتایا نا، جنہوں نے صوفیاء کو دیکھا، ان کی حقیقت نہ سمجھی، باریکی میں نہ گئے، اپنے آپ کو نہ بدلا، تو آپ نے کہا ان پر میں تبصرہ نہیں کرا، تنقید اللہ نے ان علماء اہل کتاب پر تنقید کی جو تورات کے عالم تو ہیں لیکن تورات پر عمل پیرا نہیں، تو اللہ نے ان کو گدھوں سے تشبیہ دی ہے کہ یہ وہ گدھے ہیں جن پر آپ کتابیں لاد دیں۔ بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ ہے، کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، یہاں آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم جب عمل سے ملے تو پھر اس سے ایک تاثیر نکلتی ہے، اس سے پھر ایک آیت بنتی ہے، نشانی، اس کا ذائقہ، اس کی روحانیت۔ علم پڑھ لیا، عمل نہ کیا، کچھ نہ ملا، تو انہوں نے یہ کہا یار تورات میں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہی آج امت مسلمہ کی بھی حالت ہے کہ اگر قرآن مجید کو پڑھا ہے اور قرآن مجید کو اگر یہ پڑھ کر سمجھ کر عمل بھی کر دیتے تو پھر قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں باطن کے باب میں اور ظاہر کے باب میں وہ برکتیں اور رحمتیں ہیں وہ بندوں پر منکشف ہو جاتے ہیں اور اس کتاب کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔